وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 20، درس نمبر 1011. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 20. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. مضمون چلا رہا ہے سامعین کرام. گزشتہ آیت جو تھی، افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو تعلیم آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ سچ ہے. کمن ہوا عاما، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو حقیقت سے اندھا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. یہ گزشتہ مضمون تھا. آج ان اولو الالباب یعنی عقل مندوں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے یوفون بعہد اللہ، وہ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور مضبوط وعدے کے بعد اسے توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو برقرار
یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے مسلسل کرنے کا حکم دیا ہے وہ اسے کرتے رہتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ سامعین کرام، اولو الالباب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اولو الالباب کی تفصیل ہو رہی ہے۔ آج تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سمجھدار قرار دیتا ہے، عقل مند قرار دیتا ہے، لیکن اس آیت کی روح سے ہم لوگ اندھے ہیں۔ جو آیت نمبر 19 ہے جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، اس آیت کی روح سے ہم سب اندھے لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور دیکھیں، اس میں ایک تو میری بات یاد رکھیں کہ میں کوئی مدرس نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، خیر خواہی کے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ عام سطح پہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، عام سطح پہ، لوور جسے نچلی سطح پہ۔ کوئی میں ایسی اونچی اور باتیں نہیں کر رہا، کوئی کتاب کی گرامر نہیں بیان کر رہا، بس صرف کتاب کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے تفصیل کر رہا ہوں، تو اس کو مطلب زیادہ بوجھ نہ لیں، یہ بات آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم سب لوگ اندھے ہیں، اس بات پہ آپ غور کریں، اور یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ ہم سب لوگ اندھے ہیں، سب جو مسلمان ہیں، جو قانونی مسلمان ہیں، یہ سب اندھے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ غور کریں کہ کیا آپ نے کبھی اسلام کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اپنی حقیقت کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ نو، ایک ہی ہمارا ٹارگٹ ہے، ایک ہی گول ہے، اور وہ دنیا اور دنیا اور دنیا، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ انسان آج کا مسلمان جو ہے وہ موت سے لے کر نہیں، پیدائش سے لے کر مرنے تک وہ اسی اندھیرے میں رہتا ہے، ظاہر کے اندھیرے ہیں۔ کمن ہوا اعمیٰ، دیکھیں اس میں آیت نمبر 19 میں تھوڑا سا دوبارہ غور کر لیتے ہیں، اور بہت بنیادی آیت ہے، اس کی روح سے ہم سب اندھے ہیں، اندھے، بہرے، گونگے، سمن بکمن عمیون، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، اور یہ برائے نام مسلمانوں کے لیے آئی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو، اللہ کو، ایمان والوں کو، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے آپ کو۔ دراصل ہم اپنے آپ کے مجرم ہیں۔ اگر آپ بنظر غیر دیکھیں، ایک طائرانہ نظر سے، تو آپ اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، واحد ذمہ دار ہیں آپ۔ ہم سب کا رخ دوزخ کی طرف ہے، یہ بات میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، آپ کو میں خوش فہمی میں نہیں رکھ رہا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے آپ جائیں گے، نو، کیوں جائیں گے؟ کلمے کے تقاضے تو آپ جانتے تک نہیں ہیں، پھر پورا کیسے کریں گے؟ کوئی عجیب بات ہے، کوئی مفت ہے جنت؟ جنت کی قیمت ہے، اور قیمت قرآن میں بیان ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے بار بار بیان کرتا ہوں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں جنت ہے۔ مال و جان آپ دیں گے، اس کو اللہ کا سمجھیں گے، اور زندگی اگر آپ نے اللہ کے لیے گزاری تو جنت آپ کی ہے، مختصر بات۔ لیکن اگر آپ نے زندگی کا رخ دنیا کی طرف کر لیا، ساری کوششیں آپ نے دنیا کے لیے، ساری زندگی آپ نے دنیا کے لیے گزار دی۔ آج کا مسلمان دیکھ لیں، چاہے وہ بڑا بیٹھا ہوا وزیر اعظم ہے، چاہے نیچے وہ ریڑھی بان ہے، سب کا سب رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، خس و خاشاک، جھاگ
پانی کی جھاگ ہیں ہم، کوئی ہماری حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہے ہیں، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی آیات ہیں، اس سے ڈریں، اس کا خوف کریں، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اندھے ہیں، آپ اپنے اندھے پن کو محسوس کریں، آپ بینائی کی کوشش کریں، حق کو محسوس کریں، حق موجود ہے، قرآن اپنی اصل حیثیت میں موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اس میں زیر زبر کی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ قرآن کے مضامین محکم ہیں، یہ تو ہم نے خود اپنے لیے مشتبہ بنا لیے۔ حیاتی اور مماتی کا جھگڑا، میں صبح ایک کلپ سن رہا تھا، حیاتی اور مماتی دو گروپ ہیں، جو میں اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتاتا، عام جو یہ اختلافی فرقواریت والے لوگ ہیں یہی جانتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بین الاقوامی مقرر بس بہت جوشیلا انداز میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے موقف کو۔ تو کیا دو گروپ ہیں، ایک حیاتی اور ایک مماتی ہے، دونوں دیوبند کے ہیں۔ علماء دیوبند میں دو گروہ ہیں، ایک حیاتی ایک مماتی۔ تو دیکھیں ہم کن مسئلوں میں الجھ گئے۔ آپ اس سے ذرا اندازہ لگائیں، دیکھیں میرا کسی پر انگلی اٹھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں دیگر پر تنقید کروں یا دوسرے پر کیچڑ اچھالوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام تو آپ کو خبردار کرنا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ اندھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ گزشتہ آیت میں یہ مضمون تھا کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت کون لے گا؟ جو عقل مند ہے۔ ہم تو عقل کے اندھے ہیں، ہم کیا نصیحت لیں گے؟ پھر یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ چلیں چھوڑ دیں، آپ نہ اندھے ہیں اور نہ بے وقوف ہیں، لیکن یہ صفات آپ میں ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ عقل مندوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ میں یہ صفات موجود ہیں وہ صفات سنیں۔ یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اللہ سے کیا ہوا وعدہ یہ پورا کرتے ہیں اور وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ دیکھیں کون سا وعدہ ہے؟ اللہ کا کون سا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کچھ تو ہم نے زبانی اقرار کیا ہوا ہے، کچھ عملی طور پہ اقرار کیا ہوا ہے، یعنی زبان کے علاوہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایک زبانی وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے عالم ارواح میں، جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا، سب کو اپنے سامنے حاضر کیا اور سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا مشترکہ طور پہ کہ ہاں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں آپ ہمارے رب؟ رب کا معنی مفہوم میں آپ کو بیان کر بھی چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، رب مربی، پالنہار، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، تمام نعمتیں دینے والا رب۔ پھر رب حاکم بھی ہوتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس کا کھائیں اس کا نہ گائیں، جس کا کھاتے ہیں دنیا میں ہوئے آپ دیکھ لیں، بچے اپنے والدین بس امی ابو کی رٹ لگاتے رہتے ہیں عام طور پہ، چاہیے اسی طرح ہر ادارے کا نوکر جو تنخواہ لیتا ہے وہ یس بس کرتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں وعدہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے، میں رب کی وہ بتا رہا ہوں کہ رب جو ہے وہ حاکم بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ رب کا کھائیں اور کسی اور کا گائیں،
یعنی ہم نے تو اپنے رب سے منہ موڑ لیا ہے، صرف رب کا کہنا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی تو ہر قوت جو ہمیں بھاتی ہے، چاہے وہ نفس ہو، شیطانی وسوسے ہوں، طاغوتی قوتیں ہوں، دنیا ہو، دوست ہو، یہ وہ، ہم سب کا کہنا مان لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو، ہم باطل کے سامنے جھکنے والے ہیں، حق کی طرف ہم نہیں جھکے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ یوفون بعہد اللہ، ایک وعدہ تو روز الست کا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا، کسی بھی وجہ سے آپ بھول چکے ہیں، یاد دہانی یا تذکر، فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو یاد دہانی کرا دیں، آپ تو ایک یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ تذکرہ، نصیحت، تو وہ قرآن میں موجود ہے، یہ وعدہ آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ قرآن کا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے، لیکن آپ کو یقین کرنا ہوگا اصل میں۔ تو ایک وعدہ تو وہ ہے، پھر جب انسان آ جاتا ہے دنیا میں، یہ اللہ ہی کا کھاتا ہے، اس کا وجود، اس کی زندگی، اس کی موت اللہ کی مرہون منت ہے۔ اس بات پہ آپ کا یقین ہے؟ ہم اپنے وجود میں، اپنی بقا میں اللہ کے وجود کے محتاج ہیں، اللہ کے کرم کے، اس کی ربوبیت کے محتاج ہیں تمام زندگی۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو کون آپ کو شفا دیتا ہے؟ آپ بھوکے ہوتے ہیں، کون آپ کو کھانا دیتا ہے؟ آپ کی ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ آپ کو مشکلات آتی ہیں، کون آپ کو نکالتا ہے؟ اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عنہ، بھلا کون ہے جو مضطر کی ندا کو سنتا ہے اور وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے، وہ بھی اس کے بندے ہیں، وہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ اب دیکھ لیں، کافروں سے پوچھے، یہ کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نام کا فرق ہے، ہم تو سبھی اللہ سے انکار کرنے والے ہیں، اس میں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کافروں سے آپ پوچھیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، مثال کے طور پہ، وہ بھی ایک اللہ کی مدد کے قائل ہوتے ہیں کہ ہاں ایک اللہ ہے، باقی تو باتیں ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یوفون بعہد اللہ، یہ لوگ اپنے رب سے کیے ہوئے، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک تو وہ وعدہ الست ہے، پھر جب انسان آ جاتا ہے تو قدرتی طور پہ اس کو اللہ کا مرہون منت ہونا چاہیے۔ اگر یہ صاحب عقل ہے، صاحب دانش ہے، تو اس کو اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اپنے رب کے وجود کا احساس کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے اسے، اور اللہ ہی کے سامنے سے جھکنا چاہیے۔ یہ بغیر میں پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، چاہے جائے کہ پیغمبر آ جائے، ہدایت آ جائے، اس میں نصیحت ہو، تو پھر تو کوئی جواز نہیں رہتا کہ یہ پیغمبر کی بات نہ سنے۔ پیغمبر تو اسے اللہ کی بات سناتا ہے، اللہ کی بات کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کرتا ہے پیغمبر اس کو، کہ بھئی تمہارا مقصود اللہ ہے، لہذا اللہ کی بندگی کرو تاکہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ۔ تو پیغمبر اور ہدایت کے بغیر بھی انسان کی فطرت میں اللہ کی پکار موجود ہے، یہ بھی ایک ایسا وعدہ ہے۔ دیکھیں دنیا میں ایک بات اس بات پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ ایک ادارے میں نوکر ہو گئے، کوئی بھی، آپ XYZ ایک ادارے میں نوکر ہو گئے، یا چلیں تعلیمی ادارہ ہے، اس میں ایک ٹیچر کو اپوائنٹ کر لیا گیا، اس کی تنخواہ، سیلری، ٹائمنگ مقرر کر دی گئی۔ اب وہ آ کے اپنے باس سے، جو اسکول کا باس ہے، مالک ہے، اس سے پوچھے گا اور اس سے اپنا کام جانے گا۔ معاہدے میں کہیں یہ نہیں لکھا، معاہدے میں تو صرف اپائنٹمنٹ دے دی گئی ہے اسے کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، اتنی تنخواہ ہم تم دے۔ اب جب یہ جائے گا تو باس کی سنے گا نا، مالک کی سنے گا، ہر ادارے میں جو بھی ہے۔
معاہدے میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اس نے باس سے پوچھنا ہے کچھ، باس کی ماننی ہے، باس کی پالیسی. لیکن چاہیے تو ٹھیک ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن کھا رہا، یعنی یہ تو تنخواہ لے گا باس سے، اب اس کو باس کی سننی ہے، باس کی پالیسی چلنا ہے. اسی طرح انسان ہے ہم. ہمارا باس کون ہے؟ اللہ. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. یخشون ربہم ویخشون ربہم 21 نمبر آیت میں یہ آ رہا ہے، یہ 20 ہے، اگلی آیت 21 ہے. ویخشون ربہم، یہ ایک خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف جھک جاتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں. خشیت میں آپ کو کہہ دوں یہ دو چیزیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، یخشون ربہم ویخافون، ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. دو مختلف الفاظ ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے، دونوں کا معنی ایک ہے. یخافون ڈرتے ہیں، یخشون ڈرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے تھوڑا. یخشون ربہم یخافون سوء الحساب، رب سے ڈرتے ہیں. کیا مطلب؟ ڈرنا دراصل یہ خشیہ جو ہے، خشیہ یہ جھکنے کو کہتے ہیں. فصل جب بالکل نہیں ہوتی ہے، کونپلیں نرم ہوتی ہیں، آندھی چلتی ہے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ جس طرف ہوا چلتی ہے اس طرف جھک جاتی، جھکاؤ. تو اصل تو جھکاؤ ہے. یخشون ربہم، اپنے رب کے سامنے. اب اس جھکاؤ کو اگر آپ پھر دیکھیں، یخشون ربہم ڈرتے ہیں، تضرع، عاجزی، جھکے رہتے ہیں. ہمارا مسئلہ تو یہ نہیں ہے جھکنا ہمارا مسئلہ تو یہ ہے اکڑ جانا. ہم سب اکڑالو خان ہیں. اس بات کو ذرا محسوس کریں نا، ہم کون ہیں؟ اکڑالو خان. آج ہم نہ اللہ کی سننے کے لیے تیار ہیں، نہ پیغمبر کی، نہ قرآن کی، نہ سنت کی، کچھ بھی نہیں. تو اکڑالو خان ہے. یہ تو یخشون ربہم پہ میں نے اس لیے بات کی کہ یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق. ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا اس کی گہرائی میں جائیں. آپ کا اللہ سے وعدہ ہے، زبانی وعدہ بھی ہے اور حقیقی وعدہ بھی ہے. زبانی وعدہ آپ نے روز الست کیا، یہاں کہ آپ انسان ہیں، اپنے باس کے سامنے آپ نے جھکنا ہے. اگر آپ اللہ کو باس نہیں مانتے تو ایک الگ مسئلہ ہے، اور ہم نہیں مانتے. اگر نہیں مانتے تو آپ سے بہت برا حساب لیا جائے گا. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب. بہرحال جو آیت ہے یوفون بعہد اللہ، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، وعدہ جیسا بھی ہو. اچھا، اب تیسرا وعدہ، اگر آپ پیغمبر کے پاس گئے اور ہم تیسرے وعدے میں تو ہم سب ملوث ہیں، یہ سارے وعدے ہم نے کیے ہوئے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور میرا خطاب فی الوقت برائے نام مسلمانوں سے ہے. آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، تو کلمے کا مطلب ایک وعدہ ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. یہ ایک وعدہ ہے کہ میں نے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی اور پیغمبر کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرنی. یہ آپ کا وعدہ ہے. اس میں تو کوئی صفت ہماری نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم سب اندھے ہیں اور ہمارے پاس کوئی عقل نہیں ہے، نہ عقل سے ہم کام لیتے ہیں. ایک صفت آپ مجھے بتا دیں، یعنی یہ دیکھیں 5 صفات ہیں، مجھے جلدی نہیں ہے یہ مضمون ختم کرنے میں. آپ ذرا دیکھیں، گنیں. یوفون بعہد اللہ، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو نہیں توڑتے اور مسلسل کرتے رہتے ہیں. ابھی اس پہ ہم بات کریں گے. جو حکم دیا گیا ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جھکاؤ رکھتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں. اور والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کی تلاش میں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ میں نے انہیں دیا ہے، مال و جان، صبح و شام. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں.
ان کے لیے عقبت دار، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات، باغات ہیں۔ ایک صفت آپ مجھے اپنا جائزہ لیں، ایک صفت ہم میں موجود نہیں۔ ویسے تو زبانی طور پہ تو آپ سب کچھ کرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں بظاہر، لیکن یہ بنا سوچے سمجھے ہم دین کو ہم اپنایا ہوا ہے۔ اصل دین تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس بات پہ ذرا غور کریں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اصل دین ہے، اس پہ ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم اس کو اپنی منزل واحد بنانا چاہتے ہیں، تو بات تو پھر ختم ہوگی، بات تو ختم ہوگی۔ آپ اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کرتے نہیں ہیں، اس کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، جبکہ مطالبہ تو رب کا آپ کا یہی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رخ پھیر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ کام تو ہم کرنے یعنی آپ یہ دو کام نہیں کر رہے، نہ رخ پھیر رہے نہ مکمل سر اطاعت، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ بھی آپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی مرضی کی زندگی ہے، کوئی عجیب سی صورتحال کے سامنے کا۔ بہرحال اندھوں کی بات ہو رہی ہے اور دانش مندوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اندھے ہیں، اندھے رہنا چاہتے ہیں، ہم سب پاگل بنے ہوئے ظاہر کے پیچھے، اور یہی پاگل پنتی ہمیں پسند ہے۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہم پاگل بنے رہنا چاہتے ہیں۔ اصل پاگل پنتی ہم اسے سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ جو اللہ کی طرف رخ پھیر لے، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لے اور اللہ کے لیے زندگی گزارے، اس کو ہم بظاہر یار اس کو کیا ہو گیا، دیکھو اچھا خاصا انسان تھا، یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا، اچانک اس نے اپنی دین کی طرف آ گیا، اچھا خاصا سوٹ پینٹ کلین شیو، ہر روز خوب سوٹڈ بوٹڈ، کیا ہو گیا ایسے؟ ایسا آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم بے وقوف سمجھتے اس شخص کو، ہم خود بے وقوف، ایسے بے وقوف نہیں بننا چاہتے، نہ اپنی اولاد کو اس راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں، آپ سوچیں اس پہ۔ تو بہرحال یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اور وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، یہ دانشمندوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اور وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔